السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے ایک دو دن پہلے ہونے والے انتہائی افسوسناک اور ایک بھیانک واقعے کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ کی ہماری اس معاشرے کی بہن بیٹی کے ساتھ دو درندوں نے زیادتی کی اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون لاہور سے گجرانوالہ کے لیے نکلی اور موٹر وے کے اوپر انفارچونیٹلی ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اس نے پاکستان کو ریاست مدینہ سمجھ کر اپنی گاڑی کو لاک کیا اور ایز پر رول موٹر وے پولیس کو کال کی، تو وہاں سے ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، تو اس نے اپنی فیملی کو، بھائی کزن کو بتا دیا کہ فلاں جگہ کے اوپر میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور میں وہاں رک گئی ہوں۔ اس دوران یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا جس کو مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اس سب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، آپ ذرا اس منظر کو تصور کریں کہ ان تین معصوم بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب وہ گاڑی کے شیشے توڑ کے ان کی ماں کو اور ان بچوں کو گاڑی سے نکال رہے تھے، اور ان معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ اس واقعے کے ان بچوں کے ذہن کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور فیوچر میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ اللہ ہی جانے۔ دیکھیں، لاہور میں یا پورے پنجاب میں ایک خواتین کے لحاظ سے جو ماحول ہے وہ یہ ہے، خاص طور پہ لاہور میں، کہ وہ یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، میڈیکل کالجز میں، ہاسپٹلز میں جاب کرتی ہیں، نائٹ ڈیوٹیز ہیں، ڈے ڈیوٹیز ہیں، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ آفیسز میں جاب کرتی ہیں، تو وہ کوئی اپنی گاڑی یوز کرتا ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے، رکشہ، اوبر، ہر وے آف ٹرانسپورٹ کے ساتھ وہ جاتے ہیں۔ اب ہر ہماری ماں بہن کو ان کا باپ یا بھائی چھوڑنے تو نہیں جاتا، ظاہر ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹ یوز کر کے جاتی ہیں، تو بڑے کمفرٹیبل ہو کے وہ آتی ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے، خاص طور پہ والدین اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے لیے پریشان ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے سی سی پی او صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، جو کہ کتنی اس کو پذیرائی سوشل میڈیا پہ ملی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، کہ اس خاتون کو موٹر وے کا روٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اور جی ٹی روڈ کے اوپر آنا چاہیے تھا، تو وہ زیادہ سیو ہوتی۔ ویری گڈ۔ تو آپ دیکھیں ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، آپ کے اسلام آباد، راول پنڈی اور لاہور میں زیادہ ہیں، تو لیا، بکر، راجن پور، بہاول پور، دور دور سے جو بچیاں ہیں وہ یہی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر کے ان یونیورسٹیز میں آتی ہیں، اور وہ اپنا ڈائیو ٹرمینل، ڈیفرنٹ ٹرمینل کے اوپر اتر کے رکشہ، اوبر وغیرہ کرا کے وہ اپنی یونیورسٹی پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ تو ان کی ڈیلی کی روٹین ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ ان کو کیا کہو گے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہ کرو؟ قصور اس بچی کا ہے، اس نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی، اس کے بعد رکشے پہ بیٹھ گئی، اوبر پہ بیٹھ گئی، اور آپ ان کو کہو گے کہ بھائی ایک باپ، بے شک وہ مزدور ہے، جو کچھ بھی ہے، راجن پور سے وہ 20,000 کی ہر دفعہ کار کرائے اور اپنی بیٹی کو لاہور یونیورسٹی چھوڑ کے جائے، ایک مہینے بعد دوبارہ 20,000 کی کار کرا کے آئے اور اپنی بیٹی کو لے جائے۔ وہ بھائی ہر بندہ اس طرح نہیں کر سکتا، ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ٹرانسپورٹ ہر روڈ کو یوز کرنا ہے۔ اب ہم پاکستانی، ہماری مائیں بہنیں پاکستان میں جہاں ٹریول کرنا چاہیں کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان روڈ کو سیکیور کریں۔ دوسرا مین چیز، عمران خان صاحب، آپ ہمارے لیڈر ہیں، میں آپ کو اپنا ذاتی طور پہ بتاتا ہوں کہ میں آپ کو ووٹ دینے کے لیے لاہور سے بکر 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گیا، یقین کریں، اور کوئی مقصد نہیں تھا، جسٹ ایک ووٹ کے لیے گیا۔ میرا اپنا جو ہاسپٹل کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ویڈیو بنانے کے لیے انہوں نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی بنائیں۔ یقین کریں عمران خان صاحب، وہ بھی آپ کا دیوانہ ہے، انہوں نے بھی آپ کو بھرپور ووٹ دیا۔ اس واقعے میں عمران خان آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ حکمران ہیں۔ اگر ایک ماہ کے اندر اندر اس واقعے کے مجرم چوک کے اوپر ان کو پھانسی نہ دی گئی تو پھر اس کا صرف اور صرف ایک ذمہ دار ہوگا، وہ عمران خان صاحب آپ ہوں گے، کیونکہ اب اس واقعے کے اوپر آپ نواز شریف زرداری کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے ہاتھ میں پاور ہے،
آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں لاہور آ کے بیٹھ جائیں. اور ایک اور چیز، ایک فکرہ ہے، جسٹس ڈیلیڈ از اے جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ نے انصاف لیٹ دیا اس کا مطلب ہے آپ نے انصاف کوئی نہیں دیا. اگر آپ نے انصاف دینا ہے کمیٹیاں بنوا کے 5 سال کے بعد، اور 5 سال کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ اس واقعے کے مجرمان کو عمر قید ہو گئی ہے، اور بھائی تب ہمیں دلی سکون نہیں ملے گا. آپ 1 ماہ کے اندر اندر ان مجرموں کو پکڑیں اور ان کو چوک کے اندر شرعام پھانسی دیں. اب آپ کہیں گے جی انسانی حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا چوک کے اوپر پھانسیاں دیے جا رہی ہیں. جس طرح ہمارے کئی قومی اسمبلی کے اندر ایم این ایز نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ ان درندوں کو چوک کے اندر پھانسی نہ دو. بھائی کیوں نہ دیں؟ درندوں کو آپ انسانوں والی سزا دو گے تو ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ درندوں کو وہ سزا دو جو درندوں کو دینی چاہیے. دوسرا، آپ ہر اپنی تقریر میں کہتے ہوتے ہیں کہ ظلم کا نظام چل جائے گا، مولا علی کا فرمان ہے، اور ناانصافی کا نہیں چلے گا. تو خان صاحب، آپ اس سے بڑی ناانصافی نہیں ہوگی اگر آپ نے ان مجرموں کو 1 ماہ کے اندر اندر شرعام پھانسی پہ نہ چڑھایا چوک کے اندر. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے پبلک کی رائے دیکھ لی ہوگی، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو، اب میں بار بار ایک ہی فکرہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان کو باقی چھپی چھپی سزا دینے کی بجائے شرعام پھانسی دیں. شرعام پھانسی دیں گے تو ان درندوں کے اندر کوئی خوف پیدا ہوگا. پہلے زینب کا اور ماورا کا جس طرح قتل ہوا، یار ان کو سوچو جن کے اوپر یہ گزر رہی ہوتی ہے. اب آپ اپنے بچے کو 5 منٹ کے لیے سامنے دکان کے اوپر نہیں بھیج سکتے کہ وہ آپ کو خطرہ ہو، کوئی پتہ نہیں کوئی وہاں درندہ کتا کھڑا نہ ہو. تو خان صاحب، آپ، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ ان مجرموں کو خود اس کو لیڈ کریں، لاہور آ کے بیٹھ جائیں، اور جب تک مجرم پکڑے نہیں جاتے، ان کو شرعام پھانسی نہیں دی جاتی، آپ یہاں سے نہ ہلیں. یہ ہماری آپ سے امید ہے، اور آئی ہوپ آپ اس کے اوپر پورا اتریں گے. اور پاکستانیوں، مجھے پتہ ہے کہ میجورٹی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو شرعام چوک کے اوپر پھانسی دی جائے، جس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. جب یہ مجرم نیکسٹ ٹائم کوئی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے کہ یار اس کا یہ انجام ہوا تھا. تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو میکسیمم شیئر کریں. تھینک یو، شکریہ.